باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین السلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی جو 15 مناجات ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس بار یا اس ایپیسوڈ میں جس مناجات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مناجات المفتقرین۔ یہ 11ویں مناجات ہے۔ اب یہاں پر مفتقرین کا مطلب کیا ہے اس کو پہلے ہم سمجھیں تھوڑا سا، پھر اس مناجات کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی ایک مثال دوں گا تاکہ یہ مناجات بہتر ہماری سمجھ میں آئے۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کا نام مفتقرین رکھا گیا ہے۔ مفتقرین لفظ جو ہے اس کے اندر جو الفابیٹس اصلی ہیں جنہیں حروف اصلی کہا جاتا ہے، روٹ الفابیٹس ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ فے، قاف اور رے۔ اور یہی تینوں الفابیٹس فقیر لفظ میں بھی ہوتے ہیں، فے، قاف اور رے۔ اس سے فقیر بنتا ہے، یہ مفتقر لفظ بنا ہے۔ مفتقرین مفتقر کی پلورل ہے، ورنہ سنگولر کیا ہے؟ مفتقر۔ تو فقیر اور مفتقر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فقیر اور مفتقر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے ضرورت مند رہا ہو، شروع سے محتاج رہا ہو، شروع سے نیڈی رہا ہو، ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے۔ لیکن مفتقر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شروع میں اچھے حالات میں رہا ہو، اس کے شروع میں حالات بڑے اچھے رہے ہوں، مالدار رہا ہو، ثروت مند رہا ہو، دولت مند رہا ہو، کوئی کمی نہ رہی ہو، لیکن بعد میں وہ بدحال ہو گیا ہو، ضرورت مند اور محتاج ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مفتقر۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس مناجات کا نام مفتقر رکھا، یعنی رکھا کہ مناجات الفقراء، فقیروں کی مناجات، بلکہ نام رکھا گیا مفتقرین کی مناجات، ایسے لوگوں کی مناجات کے جو مفتقر ہو گئے۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں پر البتہ مال دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم بھی ایک بچے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ ہے، معصوم بچہ، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بالکل ماں کے جب پیٹ سے پیدا ہوا بے گناہ پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، معصوم ہے۔ پھر دھیرے دھیرے انسان اس دنیا میں آ کر کے اور پلیوٹ ہوتا چلا جاتا ہے، گندا ہوتا چلا جاتا ہے، آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جو اس کی معصومیت تھی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر وہ گناہوں میں آلودہ ہو کر کے خراب ہو جاتا ہے۔ شروع میں معصوم تھا، بعد میں بدحال ہو گیا، مفتقر ہو گیا۔ شروع میں اچھے حالات تھے، بعد میں حالات خراب ہو گئے، یعنی مفتقر ہو گیا۔ تو یہ ان لوگوں کی مناجات ہے، یعنی ہم عام انسانوں کی جو پیدا تو ہوئے تھے معصوم، لیکن اب ہمارا حال کیسا ہے؟ ہمارا حال بہت برا ہے۔ گناہوں کے سبب اب ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ یہ نہ سمجھے ہم لوگ، ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ مشکل یہی ہوتی کہ جب گناہوں کی باری آتی تو ہمارا اپنا گناہ ہمیں ایک بھی نہیں یاد آتا۔ 2 موقع پر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، ایک اللہ کی نعمتیں نہیں یاد آتی اور ایک اپنے گناہ نہیں یاد آتے۔ لگتا ہے دنیا گناہ گار ہے، ہم تو گناہ گار نہیں ہیں۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ جب بیٹھ کے سوچیں نا تو پتہ نہیں، ہو سکتا آج وضو کرنے میں نے پانی زیادہ بہا دیا تو گناہ گار ہو گئے۔ آج مثلا میں نے ضرورت کے بغیر اپنی گاڑی چلا دی تو نہ معلوم کتنا انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا، نہ معلوم کتنے لوگوں کو سانس کی اس کی وجہ سے دقت ہوئی ہو، یا بڑھ گیا ہو پولیوشن، دقت ہو جائے گی۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے گناہ چلتے پھرتے ہم لوگ کرتے ہیں۔ خیر آئیے میں اس مناجات مفتقرین کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کیسے اسے سمجھاؤں، پھر یہی مثال سمجھ میں آئی زیادہ مناسب۔ دیکھیے کبھی کبھی گاؤں کا ایک سادہ دیہاتی انسان ہوتا ہے جو عام طور سے پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا بیچارہ، لیکن دل بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت پاک صاف اچھا ہوتا ہے، دل کا بھولا بھالا، ایسے کہہ لیں بھولا بھالا ہوتا ہے۔ اور پھر مان لیجئے کہ وہ شخص بیمار ہو گیا، اس کو کوئی بیماری ہو گئی،
اور نارملی جو گاؤں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑی بیماری کا علاج بھی نہیں کر پاتے. پھر ایسا آدمی ادھر ادھر پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں؟ 2-4 لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں ہم شہر گئے تھے، ہم نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو ہمیں فائدہ ہوا تھا. دوسروں سے اس کا نام سن لیتا ہے ڈاکٹروں کا، اور اس کے بعد پھر وہ اس ڈاکٹر کے پاس کسی طریقے سے اپوائنٹمنٹ اگر دیا جا رہا ہے، کسی سے کہلوا کر کے، وقت پوچھ کر کے، لمبا راستہ طے کر کے اس ڈاکٹر کے پاس زیادہ فیس دے کر کے، بہت زیادہ فیس دے کر کے، اس کی حیثیت سے زیادہ، اب اس سے موقع ملتا ہے کہ اس ڈاکٹر سے اپنا حال کہے اور دوا لے. اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو مثلاً اپنی بیماری، مان لیجئے اس نے 3-4 چیز بتائی کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت تیز درد اٹھتا ہے اور میں کیا بتاؤں برداشت نہیں ہوتا، اور پھر مثلاً سر میں بھی میرے درد ہوتا ہے، اور کھانسی شروع ہوتی تو رکتی نہیں. 3-4 اس نے بیماری بتائی اور ڈاکٹر صاحب سے اس کا علاج چاہتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب آگے کچھ پوچھ لیتے ہیں، اچھا تو کیا تمہیں چکر بھی آتا ہے؟ ہاں. اب وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بھی بول ہی دو، کیونکہ سوارت بھی کرنے اپنے پیسے اور بڑی مشکل سے اپوائنٹمنٹ ملا ہے. اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ ہاں ایک بار چکر بھی آیا تھا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے اگر پوچھ لیا گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، نیند آتی ہے نہیں آتی ہے، ہچکی تو نہیں آتی بہت، مثلا اس طرح کے کئی سوال. کمر میں درد تو نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک پیر سن ہو جاتا ہو، الٹی محسوس ہوتی ہے، قے محسوس ہوتی ہے، کانوں سے کبھی کبھی کم سنائی دیتا ہے، سیٹی بجتی کان میں، جوڑوں میں درد رہتا ہے، کبھی منہ سوکھتا ہے. اب وہ ہاں پھر سوچنے لگتا ہے یہ تو بالکل میرا ہی حال بتا رہے ہیں. تو پھر 2 چیز ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، 2 چیزیں اور وہ خود بتاتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب جوڑوں میں یہ دیکھیے یہ والے ٹخنے میں بھی درد ہوتا ہے، انگلیوں میں بھی برابر درد رہتا ہے، کلائی تو مڑتی ہی نہیں ہے. تو اپنی بدحالی ایک ایک کر کے بتاتا ہے. اور پھر اس نے چونکہ گاؤں میں سنا ہوا ہے کہ جو لوگ 2-4 آئے تھے ان ڈاکٹر صاحب کے پاس، ایک نے بتایا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب نے ایک سفید رنگ کا ایک مرہم دیا تھا، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. دوسرے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک وہ لمبی سی سفید رنگ کی گولی دی تھی، وہ ٹیبلٹ میں نے کھائی، اس سے بڑا آرام ملا. ایک نے کسی نے بتایا وہ پیلی سی گول والی ایک دوا دی تھی، اس سے بہت فائدہ ہوا. اب یہ خود ہی ڈاکٹر صاحب کو سجیسٹ کرنے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ میرے جو سر میں درد ہوتا ہے نا، تو وہ جو آپ نے ایک بار ایک کو ہمارے یہاں پیلی دوا دی تھی گولی چھوٹی والی، اس سے بڑا فائدہ ہوا، مجھے لگتا وہی ہے اس کا علاج. اس طرح کی کوئی سچویشن آپ سوچیں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اب میں مناجات پڑھنے جا رہا ہوں اس میں کوئی 19 اور 20 بیماری کہہ لیں، کیفیت کہہ لیں، امام نے اللہ کے سامنے پیش کی ہے اور کہا کہ اے میرے مالک یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور ہم خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. تیرے پاس ہے وہ سفید والا مرہم بھی ہے، وہ لمبی والی سفید گولی بھی ہے، وہ کیپسول بھی ہے، وہ فلاں چیز بھی ہے، وہ انجیکشن بھی ہے، سب ایک ایک کر کے. آئیے شروع کرتے ہیں مناجات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کسری لا یجبرہ الا لطفک وحنانک. اے میرے مالک، میرے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے نا، جو شکستگی ہے، ہر جگہ سے میں ٹوٹ گیا ہوں، اس ٹوٹ پھوٹ کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا سوائے تیری نرمی کے. جو تیری نرمی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کے لیے، بس وہ نرمی اسے ٹھیک کر سکتی، اور تیری مہربان دیکھ ریکھ، لونگ کیئر، محبت بھری دیکھ ریکھ ہی اس کو ٹھیک کر سکتی میرے ٹوٹے پن کو. میں جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہوں. وَفَقْرِي لَا يُغْنِيهِ إِلَّا عَطْفُكَ وَإِحْسَانُكَ. اور میں فقر بھی رکھتا ہوں، نادار ہو گیا ہوں، کچھ نہیں میرے پاس، عمل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس جو میری جھولی خالی ہے اس کو بھرا ہوا کون بنا سکتا ہے سوائے تیری محبت کے اور احسان کے. خالی جھولی میں تو ڈال دے تو یہ جھولی بھر جائے گی، ورنہ میری پاس تو جھولی خالی ہے، میں خود ٹوٹ چکا، جھولی خالی ہے. اب تو اگر کرم کرے، اپنی محبت سے، اپنے احسان سے اس جھولی میں کچھ ڈال دے تو جھولی بھر جائے گی. وَالرَّوْعَتِي لَا يُسَكِّنُهَا إِلَّا أَمَانُكَ. اور یہ جو مجھے گھبراہٹ ہوتی نا، دہشت ہوتی ہے، میں بدحواس ہو جاتا ہوں، یہ سب جو ہے میری دہشت، جب میں
آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تو میرا حساب بھی لے گا، جب میں سوچتا ہوں کہ میرے اعمال میزان پہ رکھے جائیں گے، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے صراط سے گزرنا ہوگا، میں گھبرا جاتا ہوں، کانپنے لگتا ہوں۔ اس گھبراہٹ کو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی سوائے تیرے امان کے۔ اگر تو مجھے امان دے دے، تو مجھے پناہ دے دے، تو یہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ وہ جو تیرے پاس امان نام کی دوا ہے نا، وہ مجھے دے دے، میری گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ وَذِلَّتِي لَا يُعِزُّهَا إِلَّا سُلْطَانُكَ، اور دیکھ میں ذلیل بھی ہو چکا ہوں، اور وہ ذلیل صرف ایک جگہ نہیں، لوگوں کی نگاہ میں بھی، اس دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں بھی میری حیثیت نہیں۔ میں منہ سے بولتا ہوں جو چیز، اس پر عمل نہیں کرتا، تو لوگ سوچتے ہیں یہ کیا، یہ ایک منافق شخص ہے جو منہ سے کہتا ہے، اس پر خود تو عمل نہیں کرتا۔ ذرا اپنے گھر کو تو دیکھیں، ذرا اپنے کو تو دیکھیں، بڑا اپدیش دیتے ہیں۔ ذلیل ہو گیا ہوں میں میرے مالک، اسی وجہ سے کہ میں جو بولتا ہوں نا اس پر خود نہیں عمل کرتا۔ میں ذلیل ہو گیا لوگوں کی نگاہ میں، میں ذلیل ہو گیا معصومین کی نگاہ میں، یہ کوئی عمل میرا اچھا نہیں ہوتا۔ اس دن میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام بقول ہمارے استاد کے مسکراتے ہیں، اسی طرح سے جیسے ایک بچہ چابی بھرے ہوئے کھلونے کو جب چلاتا ہے تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے، جب وہ کھلونا ایسے سے ہلنے لگتا ہے، تو ہم لوگوں کی نماز بھی کیا اٹھک بیٹھک ہے، میکینیکل ہے۔ ہماری نماز کو دیکھ کر کے بقول ہمارے استاد کے امام مسکراتے ہیں۔ تو اے میرے مالک، میری عزت نہ تو سماج میں رہ گئی، نہ معصومین کے سامنے، اور تیرے سامنے تو کچھ عزت ہے ہی نہیں۔ اب اس ذلت کو عزت میں کون بدل سکتا ہے سوائے تیرے؟ تیری بادشاہت ہے، تو اپنے دربار میں مجھے تھوڑی عزت دے دے تو لوگ سمجھنے لگیں گے، جاننے لگیں گے کہ اس انسان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ وَأُمْنِيَتِي لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا فَضْلُكَ، اور یہ جو میری آرزویں ہیں، یہ جو میری تمنائیں ہیں، اس تک مجھے کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ میری خواہشات کو، میری آرزوؤں کو تک کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی سوائے تیرے فضل کے۔ اگر تو اپنے فضل سے چاہے تو مجھے اٹھا کر کے ایک دم سیدھے میری خواہشات تک، میری آرزوؤں تک پہنچا دے۔ آرزو بہت بڑی ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں جنت میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ رہوں۔ میری آرزو یہ ہے کہ میں جنت میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت کروں۔ کہاں یہ میرے لیے ممکن ہے؟ سوچنا بھی غلط ہے، صحیح بات تو یہ ہے، لیکن اگر تیرا فضل ہو تو پھر کیا ناممکن رہ جاتی یہ بات؟ میری آرزوؤں تک، میری تمناؤں تک سوائے تیرے فضل کے کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ میرا عمل نہیں پہنچا سکتا، تیرا فضل پہنچا سکتا ہے، تیرا کرم پہنچا سکتا ہے۔ وَخَلَّتِي لَا يَسُدُّهَا إِلَّا طَوْلُكَ، اور یہ جو میرے اندر کھوکھلا پن پایا جاتا ہے، میں اپنے کو اندر سے کھوکھلا پاتا ہوں، اس کھوکھلے پن کو کوئی بھر نہیں سکتا سوائے تیرے احسان کے۔ تیرا احسان ہو تو یہ کھوکھلا پن بھر جائے۔ جیسے خالی بالکل برتن ہوتا ہے، کل میں نے یا کسی بھی ایپیسوڈ میں کہا تھا، جیسے مشک سے پانی کوئی گرا رہا ہو، ویسے اللہ کا کرم رواں دواں ہے، ہر وقت ایک سیلاب ہے جو جاری ہے کرم کا۔ اگر تو چاہے تو میرے اس کھوکھلے برتن کو، میرے اس کھوکھلے پن کو اپنے کرم سے بھر سکتا ہے، سوائے اس کے کوئی اور چیز سے بھرے گا بھی نہیں۔ وَحَاجَتِي لَا يَقْضِيهَا غَيْرُكَ، اور یہ جو میری حاجتیں ہیں، ان تک کوئی نہیں، ان کو کوئی پورا نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ میری حاجت تو بہت بڑی، میں کس سے کہوں؟ جا کر کے کیا کسی ساہوکار سے کہوں کہ مجھے جنت دے دینا؟ میری تو آرزو جنت ہے، میری حاجت جنت ہے، میں کسی اور سے کیا کہوں؟ مجھے دیوانہ اور پاگل کہے گا کہ تم مجھ سے جنت مانگنے آئے ہو، میں تمہیں کیا جنت دے سکتا ہوں؟ تو میری حاجت جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، اس حاجت کو سوائے تیرے کوئی اور پورا نہیں کر سکتا۔ وَكَرْبِي لَا يُفَرِّجُهُ سِوَى رَحْمَتِكَ، اور میری تکلیفوں کو، میرے دکھوں کو، میرے درد کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی،
خوشی میں نہیں بدل سکتی، راحت اور آرام میں نہیں بدل سکتی، کوئی چیز میری تکلیف کو راحت اور آرام میں نہیں بدل سکتی سوائے تیری رحمت کے۔ تو اپنے رحمت کا مرہم لگا دے تو دیکھ جو یہ میرے زخموں میں ٹیس پیدا ہو رہی ہے نا، جو سوزش ہے، جو جلن ہے، جس کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا، اس زخم کے اوپر اپنی رحمت کا مرہم لگا دے تو یہ میری تکلیفیں، یہ میرے دکھ، یہ میرے درد سب کے سب آرام میں، راحت میں بدل جائیں گے۔ وَالضُّرِّ لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُ رَأْفَتِكَ، اور اے میرے مالک، جو میری ضر کا بھی ترجمہ کیا کریں، عربی بہت ویسی زبان ہے، رچ لینگویج ہے، اردو میں ویسے الفاظ نہیں، ضر کا بھی ترجمہ تکلیف ہی کریں گے اور درد ہی کریں گے۔ اس درد کو، اس تکلیف کو، اس سوزش کو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی سوائے تیرے رأفت کے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے رحمت، ایک چیز ہوتی ہے رافت، اردو میں مجبور ہیں دونوں کا ترجمہ ہم مہربانی ہی کریں، مگر دیکھیے مہربانی جیسے اردو میں بھی محبت بھی، مثلا مثال دوں، ایک محبت ہوتی ہے دو انسانوں کے بیچ میں، دوستوں کے بیچ میں محبت ہے، ایک ہوتی محبت ماں اور بیٹے کے بیچ میں جسے مامتا کہا جاتا ہے۔ تو محبت تو ہے مگر اس کے گریڈ، درجے اور کیفیت میں فرق ہے۔ بس ایسے ہی یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ میرے اس ضر کو، میری اس تکلیف کو، درد کو کچھ نہیں دور کر سکتا سوائے تیری رأفت کے، تیری مہربانی کے، تیرے لطف کے، تیرے کرم کے۔ وہ جو انگلش میں کیئرس کہتے ہیں نا، ایک بار جو ہے نا تو پیار سے ہاتھ پھیر دے، بس یہ سارے زخم ٹھیک، یہ سارا درد دور۔ وَغُلَّتِي لَا يُبَرِّدُهَا إِلَّا وَصْلُكَ، اور جو میری پیاس اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، بہت زور سے پیاس لگ رہی ہے میرے، جو میرے پیاس کی کیفیت ہے اس کو ٹھنڈا کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے یہ کہ تو مجھ سے ملاقات کر لے یا میں تجھ سے ملاقات کر لوں، تجھ سے میری بات ہو جائے، بس یہ پیاس بجھ جائے گی۔ اس کی جو گرمی ہے، جو آگ ہے پیاس کی، وہ ختم ہو جائے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ وَلَوْعَتِي لَا يُطْفِيهَا إِلَّا لِقَاؤُكَ، اب پھر سے دیکھیے ایک اور چیز، یہی تو وکیبلری ہے۔ عشق جب اپنی معراج پر پہنچتا ہے، عشق جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو اس میں عربوں کے اعتبار سے وہ انسان کے جو عاشق ہوتا ہے، سچا، بہت بہت زیادہ کسی چیز کو چاہنے لگتا ہے تو پھر وہ دیوانہ وار پھرتا ہے مارا مارا، اور پھر اس کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ لاغر اور دبلا ہو جاتا ہے، پھر وہ بیمار سا نظر آتا ہے، پھر وہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو عربی میں لوع کہتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں لوعتی لا یطفیہا الا لقاؤک، یہ جو میری لوعتی ہے، یعنی یہ حالت جو میری پیدا ہو گئی عشق کی کہ اپنے معراج پر پہنچ گیا، میں اب دیوانہ پاگل ہو گیا، تو اس کیفیت کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب بس ایک ہی صورت ہے، تو ملاقات کر لے۔ تو اس ملاقات سے وہ جو میرا عشق اپنے معراج پر پہنچا، جو مجھے بھوک لگنا بند ہو گئی، نیند آنا بند ہو گئی، میرا رنگ زرد پڑ گیا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر ایک بار تو ملاقات کر لے۔ وَالشَّوْقِ إِلَيْكَ لَا يَبُلُّهُ إِلَّا النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور جو یہ میرے اندر جو تڑپ ہے نا، وہ بھی تڑپ کی آگ کہیں، تڑپ کی حرارت، اس تڑپ کی حرارت کو، اس کی خشکی کو، اس کی حرارت کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ تو میرے طرف ایک بار مجھے اجازت دے کہ میں تیری طرف نگاہ کر لوں۔ اب میرا عشق، اب میری محبت اس مقام پر پہنچ گئی، اب میرا شوق، میری تڑپ، میرا فراق، میرا ہجر وہاں تک پہنچ گیا کہ اب اس کو، یعنی ایک دم بالکل آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ پر بھی اگر تو ٹھنڈا کچھ رکھ دے تو وہ پہلی چیز کیا تھی جو ٹھنڈی تھی؟ وہ پہلی چیز
اللہ کی ملاقات تھی، اور اس کے بعد ابھی ملاقات کے بعد ٹھنڈک پیدا ہوئی، لیکن اس ٹھنڈک کو دوام دینا ہے، آگے بھی بڑھانا ہے، بعد میں بھی رہے، تو وہ بات تک کیسے رہے گی ٹھنڈک؟ وہ یہ کہ ایک بار مجھے اجازت دے، میں تیری طرف نگاہ کر لوں، دیکھ لوں ایک بار تجھے۔ وَقَرَارِي لَا يَقِرُّ دُونَ دُنُوِّ مِنْكَ، اور یہ جو میری بے قراری ہے نا، یہ جو بے چینی ہے، اس کو کبھی قرار نہیں آئے گا، بے قراری کو قرار نہیں آئے گا جب تک کہ تو مجھے اپنے پاس نہیں بلائے گا، پاس نہیں بٹھائے گا، تبھی مجھے میری اس بے قراری کو قرار آئے گا۔ وَاللَّهْفِي لَا يَرُدُّهَا إِلَّا رَوْحُكَ، اور میرا جتنا رنج ہے، جتنا غم ہے، جتنی فکریں ہیں، یہ فکر مندی، یہ نگرانی، یہ رنج کی حالت میں رہنا، یہ نالہ و فریاد، اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا سوائے تیری محبت کے۔ روح کا ترجمہ دیکھیے، ابھی تک محبت کا لفظ آیا، رافت کا لفظ آیا، روح کا لفظ آیا، یہ سب لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں، لیکن مجبور ہیں ہم اردو میں اس کا وہی ترجمہ۔ آپ کو لگے گا بار بار بات دہرا رہی، بات دہرا نہیں رہی ہے، بات سب الگ ہے، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی جانے اس سب کے معنی کو کہ جس کو خود عشق خدا ہوا ہو، جو دیوانہ ہو گیا ہو اللہ کے عشق میں۔ ہم کہاں جانے اس کا مطلب تو امام زین العابدین جانتے ہیں، میں کیا جانوں، میں تو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَالسُّقْمِ لَا يَشْفِيهِ إِلَّا طِبُّكَ، اور اب یہ جو میرا مرض ہے، یہ جو میری بیماری ہے، اس کو سوائے تیرے تجربے والے علاج کے کوئی اور چیز دور نہیں کر سکتا۔ تیرے پاس تو بڑا بڑا تجربہ ہے، تو نے ابو لبابہ کو ٹھیک کر دیا، تو نے مثلاً حر کو ٹھیک کر دیا، ارے میرا تو اور بھی زیادہ حال برا، تو اپنے تجربے سے میرا علاج کر دے۔ وَغَمِّ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا قُرْبُكَ، اور یہ جو میرا غم ہے، اس کو زائل نہیں کر سکتی کوئی چیز سوائے تیری قربت کے۔ اگر تو چاہتا ہے میں غمگین نہ رہوں، میں دکھی نہ رہوں، تو مجھے اپنے پاس بلا لے، پاس قریب کر لے، یہ سارا غم، یہ سارا دکھ سب دور ہو جائے گا۔ وَجُرْحِي لَا يُبْرِئُهُ إِلَّا صَفْحُكَ، اور میرا یہ جو زخم ہے نا، جگہ جگہ میری روح میں زخم لگے ہوئے ہیں، یہ سارے زخم کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیری معافی کے۔ تو مجھے معاف کر دے تو یہ زخم دور ہو جائیں گے، ورنہ یہ زخم ہرے رہیں گے، ان سے خون جاری رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَرَيْنُ قَلْبِي لَا يَجْلُوهُ إِلَّا عَفْوُكَ، اور میرے دل پر جو زنگ لگ گیا ہے نا، اب کوئی بات اچھی میرے دل میں اترتی نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں کوئی اثر نہیں کرتا، میں دعائے کمیل پڑھتا ہوں میرے پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، میں بڑے سے بڑا امیر المومنین کا خطبہ پڑھتا ہوں، ایسا لگتا جیسے میرے دل پر لیمینیشن تھا، کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ امام فرما رہے ہیں اس میں زنگ لگ گیا ہے میرے دل میں، اس زنگ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، ریگ مال نہیں کر سکتا، پالش نہیں کر سکتا سوائے تیری معافی کے۔ ایک جگہ پر صفحک کا لفظ استعمال کیا، ایک جگہ پر عفوک کا۔ صفحک ترس کھا کے کسی چیز کو جب معاف کرتا ہے کوئی انسان، عفوک ایسے بھی معافی کو کہتے ہیں۔ بہرحال میرے دل پر جو زنگ لگا ہے، اس کو پالش نہیں کر سکتی کوئی چیز، اس زنگ کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی سوائے تیری معافی کے۔ وَوَسْوَاسُ صَدْرِي لَا يُزِيهُ إِلَّا أَمْرُكَ، اور یہ جو میرے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا، ابھی میں نے مثال دی تھی بیمار کی کہ اس کو چکر بھی آتا ہے، فلاں بھی، یہ جو میرے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، ان برے خیالات کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی سوائے تیرے حکم کے۔ ایک بار تو حکم دے دے کہ اس انسان سے، اے شیطان تو دور رہنا، اے وسوسوں تم دور رہنا، بس تیرے حکم کے بعد کیا مجال ہے کہ میرا نفس میری راہ میں آڑے آئے یا شیطان میری راہ میں آڑے آئے۔ یہی چیزیں ہیں جو مجھے تو اگر دے دے، یہ سارے علاج ہیں جو میں نے تجھے بتا دیے، یہ علاج تو کرتے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے ایک بار پھر ویسا بنا دے جیسا میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا،
پاک صاف تھا، معصوم تھا۔ یا اللہ رحمت فرما ماہ رمضان کے ان دنوں میں ہم سب پر اور تمام مومنین و مومنات پر، بن نبی و آلہ۔